معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال اس کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، جس کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو بڑا ہی حرمت والا بنایا ہے، جن میں سے 3 مہینے اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ علیحدہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور رجب یہ مہینہ علیحدہ ہے۔ یہ 4 مہینے بڑے ہی احترام والے، بڑے ہی حرمت والے اور عزت و احترام والے ہیں۔ اسلامی سال کو ہم دیکھیں تو اسلامی سال کا آغاز یہ بھی حرمت والے مہینے سے ہوتا ہے، جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں، اور اسلامی سال کا اختتام وہ بھی حرمت والے مہینے پر ہوتا ہے، جسے ہم ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلامی سال کو دیکھیں تو اسلامی سال کا آغاز اس کے اندر بھی عظیم الشان شہادت ہوئی۔ اسلامی سال کا آغاز یہ بھی ایک بہت بڑی شہادت سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام یہ بھی ایک عظیم الشان ہستی کی شہادت کے اوپر ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا اختتام یہ کسی عام ہستی کی شہادت پر نہیں، بلکہ داماد نبی خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم الشان ہستی کی شہادت پر ہوتا ہے۔ 18 ذی الحجہ یہ ان کی شہادت کا دن تھا۔ اور اگر اسلامی سال کے آغاز کو دیکھا جائے تو اسلامی سال کا آغاز یہ بھی کسی عام ہستی کی شہادت پر نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان ہستی کی شہادت پر ہوتا ہے، اور وہ عظیم الشان ہستی اور کوئی نہیں بلکہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یکم محرم الحرام یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے اس خطبے کے اندر بھی میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کے اوپر ایک مختصر سی جھلک پیش کروں گا، اور ان کی شہادت با سعادت کے مقدس اور عظیم عنوان پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہے جن کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کہ سارے صحابہ یہ دین اسلام کی طرف آئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا گیا ہے، سب کو اسلام کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی ہے کہ اسلام کو ان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور اسلام وہ ہے
کہ جس نے فاروق اعظم جیسے جرنیل کو قبول کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رو رو کر دعا کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سے مانگا ہے۔ دین اسلام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یہ اللہ کا انتخاب بھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عمر میں لفظ عمر میں 3 حروف ہے، عین، میم اور را۔ ان تینوں کی مراد کہ عمر کی عین سے مراد کہ عمر وہ ہے کہ جن کو علی نے چنا ہے۔ عمر کی میم یہ محبت سے ہے، عمر کی را یہ رب سے ہے کہ عمر یہ علی کا انتخاب ہے کہ علی نے اپنی بیٹی عمر بن خطاب کو دی تھی۔ عمر یہ نبی کا انتخاب ہے کہ آمنہ کے در یتیم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اسی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی تھی۔ عمر یہ رب جلیل کا انتخاب ہے کہ اللہ نے ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دو میں سے عمر بن خطاب کا انتخاب کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیج دیا۔ جو شخص عمر کا منکر ہے وہ علی کا دشمن ہے، جو شخص عمر کا منکر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو شخص عمر کا دشمن ہے وہ رب جلیل کا دشمن ہے۔ کیوں؟ عمر کو علی نے چنا اپنی بیٹی کے لیے، عمر کو آمنہ کے در یتیم نے چنا، کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی۔ عمر کو رب جلیل نے چنا، عمر بن خطاب اور ابو جہل کے درمیان سے عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما کر انہیں اسلام کا خلیفہ ثانی بنا دیا، انہیں خطاب کا لقب مل گیا، انہیں جلیل القدر صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یہ اللہ کا انتخاب ہونے کے ناطے سے اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا عکس ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ڈالا تھا۔ آسمان و زمین پر حکومت اللہ کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آسمان و زمین پر حکومت کی ہے۔ اللہ یہ عناصر اربع کے حکمران ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عناصر اربع پر حکومت کر چکے ہیں۔ کس طرح حکومت کی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ کی پہاڑوں میں ایک بہت تیز آگ لگ جاتی ہے کہ وہ آگ اس قدر تیز تھی کہ اس آگ کا بجھانا یہ انسانی قدر سے، انسانی مثال سے باہر تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر اس آگ کے اندر ڈال دی تو اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اس چادر کا آگ میں ڈالنے پر ہی اللہ رب العزت نے اس آگ کو بجھا دیا۔ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے آگ پر بھی حکومت کی۔ عمر وہ کہ جس نے پانی کے اوپر بھی حکومت کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی یہ مصر کی گورنر تھے اور اہل مصر کے اندر ایک کبھی رسم جاری تھی کہ وہ سال کے ایک خاص مہینے کی 11 تاریخ کو ایک کنواری لڑکی کو تیار کر کے زیب و زینت آرائش کروا کر، زیور پہنا کر، زیبتن کروا کر اسے دریائے نیل کے اندر پھینک دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں مشہور تھا کہ اگر ہم
نہیں کرنا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال دریائے نیل کے اندر پانی کم ہو گیا۔ اب لوگوں کے ہاں اس رسم کو اور پذیرائی مل گئی، لوگ اس رسم کے اوپر اور پکے ہو گئے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا لکھا اور فرمایا کہ اس رکے کو دریائے نیل کے اندر پھینک دو۔ اس رکے کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ من عبداللہ عمر بن الخطاب الی نیل مصر، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے مصر کی طرف سے ایک رکا لکھ رہا ہوں۔ اما بعد فإن كنت تدری من قبلك فلا تدری وإن كان الله هو يجريك فإن الله، کہ اگر دریائے نیل تو اپنی مرضی سے خود چلتا ہے تو بے شک نہ چل، لیکن اگر تجھے چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ الذی، وہ ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر جس کا اختیار ہے، یجری کا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہر شے کے اوپر قادر ہے، ہر شے کے اوپر جس کا اختیار چلتا ہے، کہ اے اللہ اگر تیرا اختیار اس دریائے نیل کے اوپر ہے تو میں عمر بن خطاب اس سے دعا کرتا ہوں کہ اس دریائے نیل کو چلا دے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اسی خط کے ڈالنے کے بعد ہی فوراً دریائے نیل کے اندر پانی کے اندر تیزی آ گئی۔ فوراً ایک رات کے اندر 16 گز پانی زیادہ ہو گیا دریائے نیل کا۔ تو عمر وہ کہ جنہوں نے آگ کے اوپر حکومت کی، عمر وہ جنہوں نے پانی کے اوپر حکومت کی، عمر وہ جنہوں نے مٹی کے اوپر بھی حکومت کی، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت تیز زلزلہ آ جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر اپنی ایڑی مارتے ہیں اور زمین سے سوال کرتے ہیں کہ اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ اگر تو انصاف اور عدل نہیں کر رہا تو کام لے، لیکن اگر عمر انصاف کر رہا ہے تو یہ کام بنا چھوڑ دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ کی قدرت سے وہ زلزلہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ عمر وہ جنہوں نے آگ کے اوپر حکومت کی، عمر وہ جنہوں نے پانی کے اوپر حکومت کی، عمر وہ جنہوں نے مٹی کے اوپر حکومت کی، اور عمر وہ جنہوں نے عناصر اربع کی چوتھی چیز ہوا کے اوپر بھی حکومت کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بڑی پریشانی تھی اس لشکر کے لیے کہ وہ لشکر کیا کر رہا ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک رب کائنات نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لشکر کا سارا چیزیں، ہر چیز واضح کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس خطبے کے دوران فوراً فرماتے ہیں یا صاریع الی الجبل، یا صاریع الجبل، کہ اے لشکر پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کے اوپر اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ لوگ بڑے حیران کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے اور لشکر کہاں پر ہے، ان کا یہ پیغام کیسے لوگوں تک جائے گا۔ لیکن ایک مہینے کے بعد جب وہ لشکر فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ آیا، لوگوں نے ان کو بتلایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دن فلاں وقت کے اندر جمعے کے دن خطبے کے دوران فرمایا تھا یا صاریع الجبل، یا صاریع الجبل۔ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ جی ہاں، ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ آواز سنی تھی، ان کی یہ آواز جب ہم نے
تو فوراً ہم پہاڑ کی طرف چل پڑے. جب ہم وہاں پر گئے تو اللہ کی قدرت سے ہمیں فتح مل گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو اللہ نے ہوا کے ذریعے لشکر تک پہنچا دیا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے دین اسلام عطا فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ اپنی صفات کا عکس بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالا کہ جس طرح اللہ رب العزت عناصر اربعہ کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے عناصر اربعہ کے اوپر حکومت کی ہے. آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ہر چیز کے اوپر حکومت کی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم جرنیل ہے کہ جس کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر کل 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ جو کچھ عمر رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بولتے تھے، آسمان سے قرآن بن کر اترتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق اللہ کا کلام آتا تھا کہ میرے دین پوری مرحوم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر بولتے تو قرآن بن جائے، عمر تولے تو میزان بن جائے. عمر جو گفتگو کرتے تھے وہ اللہ کا قرآن بن جایا کرتا تھا. مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کے اندر، ہر امت کے اندر ایک محدث ہوا کرتا ہے کہ اللہ جس سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں، خدا جس سے باتیں کیا کرتے ہیں. میری پوری امت میں سب سے بڑا وہ محدث جس سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی زبان پہ بولتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہوا کرتا ہے، یا جو کچھ خدا کہنا چاہتے ہیں اس کی زبان پر اللہ رب العزت وہ کلمات جاری کر دیا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے اندر یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہ میری حدیث کا ملہم، میری حدیث کا محدث یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کلام کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت ان کی لسان مقدس کے اوپر یہ الفاظ جاری کر دیا کرتے. یا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو زمین پر چاہتے تھے، اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر بھی وہی چاہا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے تاریخی واقعات ایسے ملتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس وقت غزوہ احد پیش آیا، اس وقت بھی اگر کسی شخص کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوئے جو اللہ کی وحی کے مطابق تھے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہی جرنیل تھے کہ جس کو احد کے میدان میں اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے تھے کہ جس وقت ابو سفیان نے کہا تھا این محمد، این ابو بکر، این عمر، محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، کوئی شخص جواب نہ دے رہا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اجازت دے تو میں کھل کر جواب دینا چاہتا ہوں. محبوب نے فرمایا کہ عمر خاموشی اختیار کر، عمر ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں. کچھ وقفہ گزرنے کے بعد شیطان نے یہ افواہ اڑائی قد قتل محمد کہ لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ضرب لگائی، اعلو حبل، کہا آج ہمارا حبل بہت زندہ باد ہو گیا.
کامیاب ہو گیا، وہ فتح پا چکا، ہم جیت چکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خدا والے لوگ یہ ہار چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اب فرمایا کہ عمر، میں نے خدا سے تجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے، اب تو خاموش نہ رہے، اس سوال کا جواب دے۔ کافر کہتا ہے آل عمر، عمر کامیاب ہے۔ فاروق نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آمد پر اللہ اکبر کا نعرہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے لگا تھا۔ جب ابو سفیان نے کہا بت زندہ باد، اس وقت اللہ اکبر کی صدا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی صدا سے آواز سے بلند ہوئی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہی یہ وہ شخص ہے کہ جس وقت اس نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس یہ عزا بت نہیں ہے، ہمارے مددگار یہ 360 بت ہیں اور تمہارے مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے کہے تھے اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارا اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا یہ اللہ مددگار نہیں ہے۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج ہماری برابری ہو چکی ہے، بدر میں تم نے ہمارے 70 لوگ مارے تھے، احد میں ہم نے تمہارے 70 صحابہ شہید کیے ہیں، کل ہمارے مرے تھے، آج تمہارے مرے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے کر کہا تھا اے ابو سفیان، تم نے غلط کہا ہے، مرے ہمارے بھی ہیں، مرے تمہارے بھی ہیں، لیکن ان کے درمیان فرق ہے، 70 وہ بھی تھے، 70 یہ بھی تھے، مگر یہ فرق ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جو جب مرے تھے وہ جہنم کا ایندھن بنے تھے، ہمارے مرنے کے بعد یہ جنت کے وارث بنے ہیں، تمہارے ذلت کی موت مرے تھے، ہمارے مرنے کے بعد یہ جام شہادت نوش کر کے اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ اس قدر جرأت اور بہادری کے کلمات اللہ رب العزت نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی لسان مقدس سے کہلوائے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم جرنیل تھے کہ جو زمین پر چاہا کرتے تھے اللہ بھی وہی آسمانوں پر چاہا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر وحی اتری ہے۔ آج مسلمان کے پاس یہ پردہ موجود ہے تو یہ پردہ یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ عورتیں باہر جنگلوں کی طرف جاتی تھی قضائے حاجت کے لیے، سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی اور چاہ رہی تھی کہ ایک منافق نے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس منافق نے دوسرے منافق کو کہا کہ وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملے سنے نا تو غیرت سے برداشت نہ کر سکے، جلدی سے جا کر آگے کھڑے ہو گئے اور کہا امی جان، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا نام عمر ہے۔ امی جان، منافق یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے، اس نے اشارے کیے ہیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آپ اللہ کے لیے اپنے گھر واپس لوٹ جائے۔ آپ اور نبی کی گھر والیاں پردے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کریں، آپ کو اس انداز سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واپس آئی، عمر کی غیرت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ابھی نگاہیں یہ آسمان سے نیچے اتری نہیں تھی کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرما دی اور کیا فرمایا، یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک
اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ آج کے بعد یہ پردہ اوڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکلا کرے، بغیر پردے کے کوئی عورت بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو یہ پردے کا حکم یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے ہی ہمیں ملا ہے، یہ انہی کی غیرت سے ہمیں ملا ہے۔ اگر ملت اسلامیہ کو پردہ ملا، مسلمان بیٹی کو پردہ ملا، مسلمان بیوی کو پردہ ملا، مسلمان خاتون کو پردہ ملا، مسلمان بہن اور ماں کو پردہ ملا، تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ مسلمانوں، آج جس کے سینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے، خدا نے ان کے سینے سے غیرت بھی چھین لی، ان کے اوپر پردے نہیں ہیں اور پردہ نہیں کیا کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہے کہ 22 یا 27 مقامات قرآن مقدس میں ایسے ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگوں، نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ استعمال کیا جائے۔ جب نماز شروع میں فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ تجویز کیا جائے کہ لوگ عبادت کے لیے آ جایا کریں، ہم وہ کام کریں، لوگ عبادت کے لیے آئیں۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلایا کریں، جب بھی آگ روشن ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی عبادت کا وقت آ گیا ہے، لوگ مسجد میں آ جایا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی ہو سکتا ہے جب بھی کسی گھر کے اندر کوئی آگ جلائی جائے تو لوگ اس کو عبادت کا انداز سمجھ کر لوگ عبادت کے لیے آ جائیں، یہ طریقہ نہیں صحیح۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے اوپر لکڑی ماری جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں۔ جب بھی کوئی آدمی لکڑی کے اوپر لکڑی مارے گا یا کوئی آدمی جھاڑنے کے لیے لکڑی مارے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت آ گیا، عبادت کا وقت آ گیا، لہذا یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ مختلف طریقے اپنائے گئے، سب صحابہ خاموش ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات کو سوئے ہوئے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، صبح اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے خواب میں آسمانوں میں ایک خوبصورت فرشتہ دیکھا ہے کہ وہ فرشتہ بڑا ہی حسین، بڑا ہی نورانی تھا، بڑا ہی نورانی شکل والا تھا، اور وہ یہ جملے مجھ سے کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کہ یہ نورانی فرشتہ میرے خواب میں آیا اور آ کر یہ جملے مجھے کہہ رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال اٹھیے، جا کر ان کلمات کے ذریعے آذان دیجیے، ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو بلائیے۔ یہ عمر کی زبان کے کلمے ہیں، اللہ کی طرف سے سعید ہے کہ جو آزان عمر تمہیں سنا رہا ہے یہی آزان کعبہ میں ہوگی، یہی آزان مسجد نبوی میں ہوگی، یہی آزان مسلمانوں کی مسجد اور مرکز میں ہوگی۔ آج سے جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی، عمر کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ کہ یہ جو
आज़ान हम पढ़ते हैं ये सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से ही हमें मिली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ख्वाब के अंदर ये तालीमात दी है कि जो सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल इनको याद कीजिए और इनके जरिए लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाइए। ये जो रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर एक सुन्नत हम अदा करते हैं जिसे हम तरावी कहा करते हैं, जो हम 20 रकात मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज अदा करते हैं, ये भी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की काविश का ही नतीजा है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या देते हैं? वो देते हैं कि 5 सहाबाए किराम वहाँ खड़े होकर अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, 4 यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, 2-2 करके लोग इधर उधर नमाजें पढ़ रहे हैं, 2 इधर है, 2 उधर है, 5 इधर है, 10 इधर है, 4 उधर है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टोलियां बन के छोटे छोटे गिरोह बन के लोग नमाजें अदा कर रहे हैं। कोई मस्जिदों में नमाजें अदा कर रहा है, कोई घरों में नमाज अदा कर रहा है, अलग-अलग अपनी अपनी नमाज हो रही है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने सब लोगों को इकट्ठा किया। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला जो कि एक अंसारी सहाबी थे, जो पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मत का एक बेहतरीन और सबसे बड़े हसीन कारी थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पूरी जमात में सबसे ज्यादा हसीन और कुरान पढ़ने वाला ये उबई बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, यानी पूरी जमात में सबसे ज्यादा हसीन कुरान पढ़ने वाला कारी कुरान कहते उबई बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हीं उबई बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला को मुसल्ले के ऊपर खड़ा किया, तमाम सहाबाए किराम को पीछे खड़ा किया, 20 रकात तरावी की नमाज का इहतमाम का हुक्म दिया। हर रकात के अंदर कुरान मुक़द्दस का कम से कम 1 रुकू पढ़ने का हुक्म दिया। इस अंदाज से जब तरावी शुरू हुई तो ये तरावी ये भी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही बदौलत शुरू हुई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला दुनिया से रुखसत हो गए। एक दिन हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी में आए, देखा मस्जिदों के अंदर रौनक है, मसाजिद आबाद है, मसाजिद के अंदर रोशनी हो रही है, चिराग जल रहे हैं, तरावी का इत्तमाम हो रहा है, एक कारी मुसल्ले के ऊपर खड़ा है, बाकी लोग इमाम के पीछे खड़े हैं, नमाजें अदा हो रही है, तरावी अदा हो रही है, रोशनी मसाजिद के अंदर हो रही है, चिराग जल रहे हैं, तरावी का इत्तमाम है, एक कारी मुसल्ले पर खड़ा है, पीछे नमाजियों की सफ़े बंदी हुई है, 20 रकात का इत्तमाम हो रहा है। उस वक्त हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला की जुबान से ये जुमले निकले, नव्वरल्लाहु कब्र उमर कमा युनव्विरुकुम मसाजिद अल्लाह, कि अल्लाह सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक को ऐसे ही नूर से भर दे, ऐसा मुनव्वर कर दे, ऐसा रोशन कर दे जैसा उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तेरे घरों को रोशन और मुनव्वर किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मस्जिदों को आबाद किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनकी कब्र मुबारक को आबाद कर दे। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला की जुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले, नव्वरल्लाहु कब्र उमर कमा युनव्विरुकुम मसाजिद अल्लाह, कि अल्लाह उनकी कब्र मुबारक को भी ऐसे ही रोशन कर दे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों से अपनी मसाजिदों को रोशन करवाया। तारीख और सीरत की किताबों में लिखा है कि काबा का तवाफ करते हुए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला जब मकाम इब्राहिम के करीब पहुंचे, ये वो पत्थर था कि जिस पत्थर के ऊपर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर की थी। मकाम इब्राहिम के करीब पहुंचे तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر نوافل نماز نہ ادا کر لیں، نفل نہ ادا کر لیں؟ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہاں پر کھڑے ہو کر عبادت کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی دل کے اندر یہ تمنا اور حسرت تھی کہ ہم مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر نوافل ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میری بھی چاہت اور تمنا یہی ہے کہ میں بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر یہاں پر نفل نماز ادا کروں، میری بھی منشا اور چاہت یہی ہے۔ لیکن اے عمر، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دین یہ میری مرضی سے نہیں بنتا، یہ دین کا بنانا یہ میرا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے، ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی یہ حسد اپنے دل کے اندر ہی رکھے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرما دی اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجئے۔ کیا آپ یہاں پر کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیے کہ عمر، تیری رائے اللہ کو اتنی پسند آ چکی ہے، جتنا دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، عبادت کرنے کے لیے جائیں گے، ذکر کرنے کے لیے جائیں گے، جب بھی وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر چکیں گے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا پڑے گی۔ جب تک یہ نوافل نہیں پڑھو گے اس وقت تک تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا، طواف قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر لوگ اس کو 2 رکعت نوافل طواف کہتے ہیں، حقیقت علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب الطواف ہے۔ جب تک یہ 2 رکعت نوافل نہیں ادا کی جائے گی اس وقت طواف کی عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی۔ عمر کی رائے پر یہ عبادت ملی، عمر کی منشا سے کعبہ کا طواف ملا، عمر کی منشا پر تمہیں غیرت ملی، عمر کی رضا پر اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی، عمر کی مرضی کے مطابق اللہ نے امت مسلمہ کو آذان جیسی دولت عطا فرمائی، عمر کی تجویز کے مطابق بدریین کی قید کا فیصلہ ہوا، عمر کی زمین پر بولتے تھے، آسمان پر قرآن بن جایا کرتا تھا، عمر بہت عظیم انسان تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم انسان تھے کہ جو زمین پر چاہتے تھے اللہ بھی وہی آسمانوں پر چاہا کرتے تھے، جو وہ زمین پر چاہتے تھے اللہ قرآن کی صورت میں وہ فیصلے زمین پر نازل فرما دیا کرتے۔ دور فاروقی کی ایک جھلک دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرتے ہیں، لیکن ایک عام سا اور سادہ سا پھٹا ہوا لباس اپنے اوپر زندہ کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ جلیل قدر صحابہ اکرام میں سے شامل ہیں جنہیں جو خلیفہ ثانی ہیں سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بدری صحابہ کے برابر وظیفہ عطا فرمایا کہ بدر کے اندر جتنے بھی صحابہ اکرام شامل تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی ثواب عطا، اتنا ہی وظیفہ عطا فرمایا جتنا بدر کے اندر شامل ہونے والے صحابہ اکرام کو وظیفہ عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بدری صحابہ کے برابر وظیفہ عطا فرمایا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے کہا ابا جان
یہ کیا بات ہے؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں لڑی ہیں، حسین نے تو جنگیں بھی نہیں لڑی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو زیادہ نہ کریں، مجھے کم دیا ہے، ان کو زیادہ دیا ہے، کہ آخر وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں جلال ٹپک آیا، کہا اے عبداللہ، حسین ابن علی کا مقابلہ نہ کرنا، تو نہیں جانتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، تو پیغمبر کا نواسا نہیں ہے۔ وہ پیغمبر کا نواسا ہے، تو پیغمبر کا نواسا نہیں ہے۔ فرمایا ان کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی تیری نانی نہیں ہے، ان کے خالو جیسے تیرے خالو نہیں ہے، ان کے ماموں جیسے تیرے ماموں نہیں ہے، ان کے خاندان جیسا تیرا خاندان نہیں ہے، ان کی اماں جیسا تیری اماں نہیں ہے، ان کے باپ جیسا نبی کی قرابت اور رشتہ داری کے لحاظ سے تیرا باپ نہیں ہے، ان کے گھرانے جیسا تیرا گھرانہ نہیں ہے، اس حسین جیسا تو نہیں ہے۔ تو اس حسین سے مقابلہ کرتا ہے کہ ان کا نانا مصطفیٰ ہے، تیرا نانا مصطفیٰ نہیں ہے، اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے، اس کا باپ یہ علی المرتضیٰ حیدر کرار نبی کا چچا زاد بھائی ہے، تیرا ابا یہ نبی کا چچا زاد بھائی نہیں ہے، اس کی ماں یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے، تیری ماں یہ نبی کی بیٹی نہیں ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، تو نبی کا نواسا نہیں ہے، وہ نبی کے کندھوں پر سوار تھا، تو دوش نبوت کے اوپر سوار نہیں ہے، وہ سید ہے، تو عمر کا بیٹا ہے، غلام زدہ ہے، سردار زدہ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص حسین ابن علی کا احترام کرتا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حسین کی ماں کی توہین وہ کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ حسین ابن علی کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ بدری صحابہ کے برابر ان کو وظیفہ عطا فرمایا۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو جنگیں بھی لڑی ہیں، انہیں تو جنگیں بھی نہیں لڑی، آپ ان کو میرے سے زیادہ کیوں وظیفہ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ان کے جیسا نانا تیرا نہیں ہے، کہ جو ان کی شان ہے نا وہ تیری شان نہیں ہے، وہ سید ہے تو سید نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یہ بڑے ہی عظیم الشان صحابی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، مسجد نبی کے قریب ان کا ایک مکان تھا۔ جو حاجی اس سال حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبی کے سامنے ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام باب السلام ہے۔ اس دروازے کے اندر سے جاؤ، آتے ہوئے 2 ستون چھوڑ کر تیسرے ستون اور چوتھے ستون کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر ایک مکان تھا، اور یہ مکان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے۔ اچانک موسم تبدیل ہوا، بارش آ گئی، بارش کا پرنالہ یہ زمین کے اوپر اس کا پانی گر رہا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا یہی راستہ تھا۔ صحابہ اکرام گزر کر آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ صحابہ کے کپڑے پر نالے کے پانی کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت کی گئی کہ صحابہ اکرام کے کپڑے یہ پرنالی کا پانی گرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ مکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پوچھا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ جواب دیا گیا کہ وہ سفر کے اوپر گئے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین ہونے کے ناطے حکم دیا کہ اس پرنالے کو یہاں سے اتار کر دوسری جگہ کے اوپر نصب کر دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام کیا یہ تو رفاع عامہ کے لیے تھا کہ لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، یہاں سے پرنالہ اٹھا کر دوسری جگہ پر لگا دیا۔ امیر المؤمنین ہونے کے ناطے رفاع عامہ کے لیے، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے کیا تھا۔
لوگوں نے کہا جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور دیکھتے ہیں کہ اس پرنالے کو یہاں سے اتار دیا گیا ہے، جگہ تبدیل ہو گئی ہے، لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ پرنالہ یہاں سے کس نے جگہ تبدیل کی ہے؟ بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب ذرا عدل دیکھیے گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہے، حاکم وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی ہے، حاکم المؤمنین ہونے کے ناطے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر کون ہوتا ہے کہ جو میرے گھر میں مداخلت کرے؟ مکان تو میرا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نہیں ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، عمر تو نہیں ہے۔ مدینہ میں اس وقت چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جا کر کہا کہ اے مدینہ کے جج، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے میرے مکان میں مداخلت کی ہے، مجھے اب اس کا بدلہ چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ عمر کون ہوتا ہے کہ جو میرے مکان میں مداخلت کر کے پرنالے کی جگہ کو تبدیل کر دے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ قاضی اور جج تھے، دو فوجی بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو بلا رہے ہیں، عدالت کے اندر حاضر ہو اور ابھی ہی حاضر ہو، فوراً حاضر ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت حاضر ہو گئے۔ مدینہ کا قاضی عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے، استقبال کے لیے اٹھے نہیں ہیں، امیر المؤمنین ہیں، حاکم وقت ہے، کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ قاضی اور عدل کی جگہ کے اوپر بیٹھے تھے، نہیں کھڑے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، ان کے احترام میں نہیں کھڑے ہوئے، کرسی کے اوپر بیٹھے رہے۔ آج تو کوئی سادہ سا آدمی آ جائے، بڑے سے بڑا صاحب اٹھ کر آ جائے، کوئی ایسی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، جیسے ہی آئے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن امیر المؤمنین ہے، حاکم وقت ہے، ان کے سامنے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اپنی کرسی سے نہیں اٹھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک مجرم بن کر آئے تھے، جج کھڑا ہو گئے، نہیں، جج نہیں کھڑا ہوا، فرماتے ہیں کہ میں حاکم ہوں، آپ محکوم ہیں، بادشاہ ہوں، آپ رعایا ہیں۔ جب ملزم کی حیثیت سے سامنے آئے، پھر ملزم کی نگاہ سے اس کو دیکھو، بادشاہ کی نگاہ سے اس عمر کو اس کو دیکھو کہ مدینے کا جج نہیں اٹھا، اپنی کرسی پر بیٹھا رہا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عدل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ حاکم وقت ہونے کے باوجود اس قدر انصاف انہوں نے اپنے دور کے اندر قائم کیا تھا کہ ایک قاضی بھی اپنی جگہ سے نہیں کھڑا ہوا اور وہ مجرم بن کر عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے، سلام کیا تو جج نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آ کر اپنا مقدمہ پیش کیجئے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دونوں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہ عباس اپنا دعویٰ پیش کرو، اپنا مقدمہ پیش کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا یہ میرا مکان ہے، عمر نے اس مکان کا پرنالہ اٹھا کر دوسری جگہ پر لگوا دیا ہے، میری اجازت کے بغیر آخر عمر نے ایسا کیوں کیا؟ قاضی نے کہا عمر جواب دو، دعویٰ پیش کرو، آپ مدعا نہیں ہیں، آپ ابھی فی الحال ملزم ہیں، آپ بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمومی بلوی کے لیے، رفاع عامہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جب بھی آتے ہیں تو اس پرنالے کے پانی کی چھینٹیں لوگوں کے کپڑوں کے اوپر پڑتی ہیں اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، میں نے رفاع عامہ کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کام کیا تاکہ لوگوں کے کپڑے خراب نہ ہو۔ لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو اگلا جواب تھا وہ بڑا ہی عجیب جواب تھا۔ کہا قاضی مدینہ یہ پرنالہ جو جہاں پر نصب تھا، اس پرنالے کو میں نے نصب نہیں کیا، کہ جس وقت میں مکان بنا رہا تھا، عمارت چھت پر پہنچی تو آمدہ کے در یتیم رعوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے
اور فرمایا آقا نے کہا چچا عباس مکان بنایا ہے پرنالہ کس طرف رکھو گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا میں نے کہا محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر پرنالہ نصب کرو۔ اس وقت یہ راستہ نہیں تھا مسجد نبی کے اندر جانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے اوپر پرنالہ نصب کرنے کا حکم دیا کہ یہاں پر مسجد نبی کا پرنالہ، یہاں پر آپ کے گھر کا پرنالہ نصب ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا پرنالہ اس جگہ پر لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پرنالہ میں بھی اپنے ہاتھوں سے لگاؤں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرنالہ میں اپنے ہاتھوں سے لگانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے پر نصب کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیٹھتا ہوں، پھر آپ میرے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو نصب کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی یہ میرے کندھے پر چوہی پاؤں رکھا۔ نبوت کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہ کر سکے، دونوں ہاتھ زمین پر ٹک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ محمد کی نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے۔ یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین نبوت کے کندھے پر ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی نبوت کے کندھے پر ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی نبوت کے کندھوں پر ہے، علی نبوت کے کندھوں پر ہے۔ پوری امت کا بوجھ یہ نبوت کے کندھوں پر ہے، اور نبی کا بوجھ یہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہے۔ یہ بوجھ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور میں اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ نصب کیا۔ جب میں پرنالہ لگا چکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس دیکھ یہ پرنالہ میں نے اپنے حکم سے یہاں پر لگوایا ہے، اس پرنالے کو یہاں پر ہی رہنے دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرنالہ میں نے لگوایا ہے، اس پرنالے کو یہاں پر ہی رہنے دینا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت میں کہا کہ جو پرنالہ نبی لگوائے عمر کون ہوتا ہے کہ اس پرنالے کی جگہ کو تبدیل کر سکے؟ جو پرنالہ نبی لگوائے عمر کون ہوتا ہے اس پرنالے کی جگہ کو تبدیل کر سکے؟ ذرا عدالت کا انصاف دیکھیے گا۔ قاضی کہتا ہے کہ اے عباس اس واقعے کے گواہ پیش کرو، اور دو گواہ ہمیں چاہیے۔ دو آدمی اس وقت مدینہ سے عباس رضی اللہ تعالیٰ لے آئے اور کہنے لگے کہ جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا پرنالہ یہاں پر لگوایا۔ مدینہ قاضی نے کہا کہ عمر اب تم اپنی سزا خود تجویز کرو گے، اس پرنالے کے اکھاڑنے کی آپ نے جرأت کیسے کی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سر نیچے ہو گیا۔ کہا قاضی مدینہ میں اپنی سزا آپ تجویز کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو میری یہ سزا منظور ہوگی تو بہتر، ورنہ جو سزا آپ تجویز میرے لیے کریں گے تو مجھے وہ سزا بھی منظور ہے۔ کہا کہ عمر آپ نے لیے کون سی سزا تجویز کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پرنالے کو جہاں پر میں نے لگوایا ہے وہاں سے اکھاڑ کر جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا وہاں پر یہ پرنالہ میں آپ خود لگواؤں۔ اگر آپ کو یہ سزا تجویز ہے بہتر لگتی ہے تو آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کام کے لیے خود محنت کروں گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے لیے یہ سزا منظور ہے۔ عدالت لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی عدالت کا وقت موجود ہے، 1-2 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسی 1-2 گھنٹے کے اندر جائیے اور جا کر اس پرنالے کو وہاں پر ہی لگا کر آئیے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
اپنے مکان کے قریب جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی وہاں پر موجود ہے۔ تمام کے تمام لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سارے کے سارے اہل مدینہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، عباس گارا بناتے ہیں، پردارا اٹھا کر لے آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نیچے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان کے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نیچے کھڑے ہیں، عباس کندھے پر کھڑے ہیں، پردارا نصب کیا جا رہا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سارے کے سارا اہل مدینہ وہاں پر موجود تھا، ساری کی ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عمر کے کندھے پر کھڑے ہیں، پردارا نصب کر رہے ہیں، سخت کی سخت گرمی ہے، دوپہر کی دھوپ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے چہرے پر پسینہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی یہ پردارا لگا رہے ہیں، پردارا لگاتے ہوئے کچھ گارا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے چہرے کے اوپر گرتا ہے، عمر کی داڑھی کے اوپر مٹی اور گارا گرتا ہے، عمر کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، آپ نے 10 مربع میل کے اوپر حکومت کی ہے، اگر آپ حکم کریں تو یہ پردانے کے لگانے کے لیے یہاں پر مستور موجود ہے، لیکن آپ حکم تو کریں، ہم یہاں پر لگا دیں گے، آپ کی مشقت نہ اٹھائیے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردانا لگایا تھا، میں عمر نے اس پردانے کو ہٹایا تھا، اب میری سزا یہ ہے کہ میں اس پردانے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے لگاؤں۔ اللہ کی سرزمین پر عدل کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں پر، نبی کے مدینے کو انصاف سے بھرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر، میں ناانصافی نہیں کرتا آ رہا۔ پردانا نصب کیا گیا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص کہ جس کی زبان پر اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول فرمایا، 22 یا 23 مقامات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اوپر نازل کیے، جس کی زبان وحی کے لیے استعمال ہوتی تھی، کہ جو شخص 22 مربع میل پر حکومت کرنے والا تھا، 1036 شہر جس نے آدمی نے فتح کیے تھے، آج وہ نیچے کھڑا ہے، گارا اس کے چہرے کے اوپر گر رہا ہے، گارا اور مٹی اس کی داڑھی کے اوپر گر رہی ہے، پانی اس کے منہ پر پڑ رہا ہے۔ جب پردانا لگ گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو اپنی سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے عمر، میں آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں تو صرف آپ کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، اگر میں آپ کے لیے عدالت میں جا کر ایک سوال کروں، آپ کے خلاف ایک مقدمہ کروں تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ میں تو آپ کا فعل انصاف دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج جب میں نے آپ کے انصاف کو دیکھ لیا تو آج کے بعد میں عباس یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ مکان یہ میرا نہیں ہے، اس مکان کو میں آج کے بعد مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مکان کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ اب امیر المؤمنین تھے، حاکم وقت تھے، 22,000 مربع میل کے اوپر حکومت کی تھی، لیکن ساری مشقتیں برداشت کی، لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین آپ ایسا نہ کریں، ہم کرتے تھے، آپ کہتا ہے یہ میرے ہم کرتے ہیں، آپ جا کر بیٹھیے، لیکن کیا کہتے ہیں نہیں، میں یہاں پر انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عدل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا کا جو مقدارہ ہے وہ بھی میں ہی کروں گا، اس کی سزا بھی میں ہی بھگتوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جنہوں نے 22,000 مربع میل کے اوپر حکومت کی ہے۔ یکم محرم الحرام، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلامی سال کا آغاز یہ بھی شہادت کے اوپر ہوتا ہے، جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کا اختتام یہ بھی ایک عظیم الشان ہستی کی شہادت کے اوپر ہوتا ہے، کہ جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ 18 ذی الحجہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ گویا کہ اسلام کا آغاز یہ بھی قربانی سے ہوتا ہے، اور اسلام کا اختتام بھی، سال کا اختتام بھی یہ بھی قربانی پر ہوتا ہے، کہ دین اسلام نے کبھی بھی کسی جگہ پر بھی قربانی دینے سے دلیل نہیں کی، ہمیشہ یہی دعا کی کہ دین کی خاطر ہم اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی، لیکن حاکم وقت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا سامان اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا کرتے تھے، راتوں کو جاگ جا کر گلیوں میں دیکھا کیا کرتے تھے، مدینہ کی گشتیوں اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں بھی گھر کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نہر کے قریب کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ عمر آپ کے دور کے اندر یہ کتا پیاسا مر گیا ہے، تو آپ اس کا جواب کیا؟ اس قدر انصاف کرنے والے تھے۔ 22 یا 23 مقامات قرآن مقدس کے اندر ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق قرآن مقدس کے اندر کہا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی تمام زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔